اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. بے شک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، اس کا شکر ہے کہ آج ہم دوبارہ مجالس علم کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص ایک معرفت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، فیضیاب ہو رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم و برقرار رکھے، آمین. جس طرح پچھلے پروگرام کے اندر ہم لوگوں نے محسوس کیا تھا اور دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام جسم کے اجزاء کو کس طرح مینٹین کر رہا ہے، بنایا ہے، سالم بنایا ہے، اور آنکھوں کو سالم بنایا، کانوں کو، منہ، دانت، میرے جسم کے ایک ایک جز کو. اور اگر وہ اس کی طاقت، اس کی قدرت اور اس کا کنٹرول نہیں ہوتا تو ہم یہ تمام کی تمام چیزیں کوئی بھی انسان اپنے جسم کے اندر مینٹین نہیں کر سکتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص شکر اس لحاظ سے کہ اس نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا اگر تو جانوروں کی کیٹیگریز میں پیدا نہیں کیا، خواہ وہ بڑا سے بڑا ہاتھی ہو، چھوٹی سے چھوٹی چیونٹی کیوں نہ ہو. سمندری جانوروں کے اندر پیدا نہیں کیا. ہوا میں اڑنے والی جو پرندے ہیں، چرند پرند، ان کی کیٹیگریز میں پیدا نہیں کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ادیان باطلہ میں پیدا نہیں کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کسی بھی بتوں کی پوجا کرنے والے لوگوں کیٹیگریز میں پیدا نہیں کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپاہج نہیں بنایا. اور لسٹ جو ہے گوز آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن. تو اس کا خاص فضل ہے. اور شکر، جس طرح فارسی میں کہتے ہیں شکر مزید بکارست، کے شکر ہر پل ہر لمحہ ہمیں درکار ہے، کیونکہ اس کی نعمتیں اتنی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. دوسرے لفظوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی ایک آئینے کی صورت کی طرح بنایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کا قلب اتنا پاک، اتنا صاف دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر وہ اپنی جھلک دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے. جیسا ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام کے کسی ایک دوست کا جانا ہوتا ہے کسی اور شہر، جب وہ واپس آتا ہے تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے لیے تم کیا تحفہ لے کر آؤ. کہہ رہے یوسف علیہ السلام، میں نے ہر جگہ دیکھا، بہت سوچا کہ میں آپ کے لیے کیا تحفہ خریدوں، مگر آپ اتنے خوبصورت ہیں، مجھے آئینے کے علاوہ ذہن میں کچھ اور نہیں ہے. میں آپ کے لیے بس آئینہ لے کر آؤں تاکہ آپ اپنی خوبصورتی اس کے اندر خود دیکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام قدرت، تمام جمال، تمام کمال، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کا سب تمام راز و رموز اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے اندر بند کیے، انسان کے قلب کے اندر بند کیے، اور تمام کے تمام رموز اس نے ہمارے اندر پروئے. چاہتا وہ یہ کہ انسان تزکیہ و تصفیہ اور اس زندگی کا جو دنیا کے سراشا امتحان ہے، اس میں سے آگے گزر کر کس طرح کامیاب ہو کر وہ قلب سلیم لے کر آتا ہے کہ جس کے اندر میں اپنی جھلک دیکھ سکوں. اور وہ انشاءاللہ دین اسلام مقدس کے اندر ہی ممکن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں وہ قلب سلیم عطا فرمائے اور ان تمام فیوزات برکات کو اپنے اندر پرونے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ وہ ہمارا حال بن جائے، ہماری ایمان کی کو چارج کرنے کا ذریعہ بن جائے انشاءاللہ. آمین و ثم آمین. ناظرین، انشاءاللہ آج کے پروگرام کی طرف چلتے ہیں. آج کا پروگرام بھی تھوڑا یونیک طریقے سے آپ کے سامنے لے کر آیا، اور آپ خود انشاءاللہ محسوس کریں گے جس طرح پچھلے پروگرام میں کیا تھا کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری تمام اجزاؤں کی ٹیک کیئر کی ہوئی ہے، مینٹین کی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے. اور ہر پل ہر لمحہ اگر نینو سیکنڈ بھی اونچ نیچ ہو جائے تو ہمارے جسم کے اندر کتنی پریشانیاں ہو جائیں گی، کتنی بیماریاں ہو جائیں گی، اور انسان اپنی جسم کو برقرار رکھنے کے قابل نہیں ہوگا اور سطح ہستی سے ختم ہو جائے گا. تو وہ تمام اس کا اسپیشل فضل ہے، وہ اس کا کرم ہے، اس کی ربوبیت ہے کہ اس نے تمام انسانوں کے ساتھ یکجا، خواہ اس کو یاد کریں یا نہ کریں، سب کو یہ نعمتیں نوازی ہوئی ہیں. مومنوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جب تم مجالس علم میں بیٹھو تو جنت کے باغات کے فروٹس کھانا مت بھولنا. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہیں
مجالس علم ایسی پاور دیں گی، ایسی انرجی دیں گی، ایسا وائٹامن دیں گی تمہارے سول کے لیے کہ جو تمہاری روحانی پرواز کا اور طاقت کا باعث بنے گی، اور تمہاری نماز کو زینت بخشیں گی، تمام عبادات کو زینت بخشیں گی، اور ایک اسپیشل حلاوت ایمان حاصل ہوگی۔ اسی سے ریلیٹڈ انشاءاللہ ایک آج کا پروگرام میں نے رکھا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انشاءاللہ اس میں کامیابی دے۔ تو ناظرین چلتے ہیں اپنے جسم سے تھوڑا سا باہر اور چلتے ہیں قرآن کے ہی پیرلل ان موتیوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ان سے فیضیاب ہوتے ہیں جو کہ بکھرے ہوئے ہیں قرآن عظیم الشان کے اندر، اور وہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح دنیا کے اندر ہمارے سامنے اس کی ربوبیت اور رزاقیت کا ایک چھوٹا سا پہلو، بہت چھوٹا سا پہلو، آج اس سے فیضیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور چلتے ہیں ساتھ چلتے ہیں، اور آپ خود انشاءاللہ وٹنس کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جمال، اس کا کمال، اور اس کی ایک ایمان کی حلاوت آپ کے قلب کے اندر پیدا ہوگی، ایک خوشی آئے گی، ایک سکون آئے گا۔ یاد رکھیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین ہے۔ وہ اس طرح کہ انسان اگر غور و فکر کرے اور سوچے، جس طرح پچھلے ایپیسوڈز میں بتایا تھا کہ ہمارا ڈی این اے ہی ایسا ہے کہ انسان جب کسی بھی چیز سے اٹیچ ہوتا ہے، بار بار اٹیچ ہوتا ہے، تو اسے انسیت پیدا ہو جاتی ہے، خواہ وہ لیونگ تھنگ ہو، نان لیونگ تھنگ ہو۔ یہ ہمارے ڈی این اے کے اندر ہے۔ انسان چاہتا ہے اگر کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے، بہت اعلیٰ کوئی گاڑی ہے، کوئی بہت اعلیٰ سیل فون ہے، بہت اعلیٰ انسان کی بنائی ہوئی کوئی چیز ہے، تو تعریف کے پل باندھے اس کا منہ نہیں تھکتا۔ یہ ہر کسی نے اس کو دیکھا بھی ہے اور محسوس بھی کیا ہوگا۔ اور اگر کوئی بڑا انسان ہے دنیا کے اندر، کوئی بہت امیر ترین ہے، کوئی سیلیبریٹی ہے، تو ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کنیکشن کرے، اس کے ساتھ تعلق قائم کرے، ریلیشن شپ قائم کرے، کیونکہ ہمارے ڈی این اے کے اندر ہے، انسان کی ڈی این اے کے اندر ہے کہ بڑی طاقت دیکھے، کوئی اچھی چیز دیکھے تو اس کی تعریف کرتا ہے، اس سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کائنات، تمام مخلوق جتنی بھی دنیا میں ہے اور اس دنیا سے باہر ہے، سب کا بنانے والا رب، سب کے بنانے والا خالق، اس سے بھی تعلق قائم کرنے کا ڈی این اے ہمارے جسم کے اندر موجود ہے، اور بہترین اس کا جو ذریعہ ہے وہ ہے ہمارا قلب اور ہماری روح، اور اس کو انرجی دینے کی ہی پروگرام انشاءاللہ جو ہم ایپیسوڈز کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ توفیق دے آگے پروگرامز کے اندر ان جتنے بھی عناصر ہم نے شروع میں بیان کیے تھے اس کو اور ڈیولپ کریں گے قرآن عظیم الشان و احادیث کے نظریے سے، تاکہ اس کو اور علماً ہم سمجھ سکیں اور فیضیاب ہو سکیں۔ تو ناظرین، فروٹس آپ نے دیکھے ہیں دنیا کے اندر کتنے ہیں، ہم جس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، کھاتے ہیں۔ آج میں آپ کو انشاءاللہ ہم دونوں مل کے فروٹس کھائیں گے، مگر آپ نے کھائے ہوں گے، مگر اس طریقے سے نہیں کھائے ہوں گے جس طرح آج انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص فضل سے، اس کی توفیق سے ہم لوگ اس کو صرف ظاہری نہیں باطنی طور پہ بھی انرجی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو چلتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک فروٹ ہے جس کو کہتے ہیں انگور، اور میرے اسکرین کے پیچھے میں نے اس کی تصویر آپ کو دے دی تاکہ آپ اس کو دیکھیں، غور کریں، تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ کھائے تو انگور بہت بار ہیں، مگر اس طرح نہیں کھائے ہوں گے۔ دیکھیں، اگر ایک پانی کی بوتل میں لے کر آؤں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، پانی کی بوتل جو چھوٹی چھوٹی ملتی ہیں، ایکوافینا کی اور نیسلے کی، آپ نے دیکھا اس کا کیپ ہمیشہ سیل ہوتا ہے۔ اگر وہ سیل ٹوٹی ہوئی ہو، آپ میں سے میرا آپ سے سوال ہے، کوئی بھی انسان وہ بوتل پیے گا؟ نہیں پیے گا، شک ہوگا، شبہ ہوگا، نہیں ہو سکتا ہے کسی نے کھول دی یہ بوتل، تو ہو سکتا ہے کسی نے پی لیا ہو، یا پانی کے اندر کوئی جرم لے گئے ہو، آپ مجھے سیل بوتل دے دیں۔ کبھی انسان نے غور و فکر نہیں کیا۔ یہ میرے پیچھے آپ انگور دیکھ رہے ہیں، رائٹ؟ تمام کے تمام ایک سیپریٹ سیل بوٹل آف جوس ہے۔ سبحان اللہ، کس کے لیے بنائی ہے؟ آپ کے لیے اور میرے لیے۔ ہر ایک بوتل کے اندر اوپر دیکھیے کورک لگا ہوا ہے۔ ہر انسان جب بھی انگور کھاتا ہے، ٹک کھولا، ایز اف آپ نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور منہ میں رکھا آپ نے، ٹوٹل امپیورٹی سے پاک، فل آف وائٹامن، فل آف باٹلز آف جوس۔ ہر ایک انگور آپ کے جب تک منہ میں رہتا ہے ایک اسپیشل راحت عطا کرتا ہے، ایک اسپیشل انرجی دیتا ہے۔ مگر آپ محسوس کریں گے
اس نظریے کے ساتھ انسان اگر نیکسٹ ٹائم اس فروٹ کو کھائے محسوس اور کہے سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے میرے لیے، مجھ گناہ گار کے لیے سیل باٹل آف جوس، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ہزاروں کی تعداد میں دی. میں بل گیٹس کے پاس نہیں گیا، میں کسی ملینئر کے پاس نہیں گیا ان انگوروں کو کھانے کے لیے، یہ کہ وہ پیدا کرے میرے لیے. کہاں سے نکلی ہے؟ مٹی کا بھی ہاتھ میں لی، اس کو بندہ ہاتھ میں دیکھے، یہ تمام کے تمام باٹلز آف جوس مٹی سے آئے میرے لیے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر انسان کہاں سے اور کس طرح شکر ادا کرے. چمکتے دمکتے مختلف رنگ، رنگت کے اندر ایک خاص لذت ہے، ایک ہرا ہے، ایک لال ہے، ایک ڈارک پرپل ہے، تمام کے تمام اتنے خوبصورت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس فروٹ کو قرآن عظیم شان کی زینت بنایا ہے. اعناب. تو یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک خاص جمال، اس کا ایک خاص کمال. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی طرف قرآن میں کہا وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، سورہ یاسین کے اندر اور کئی جگہوں پہ آیا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تم لوگ شکر ادا نہیں کرتے. ویسے تو دنیا کی کوئی بھی چیز دیکھتے ہو تو واہ 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 کہ پل باندھنا، انسان اچھے کپڑے پہنے، اچھی یہ چیز دیکھی، کہاں سے آئی، کہاں سے لی، میں بھی لوں گا، اس کے پیچھے لگ جاتے ہو. انگوروں کو دیکھ کے انسان اپنے دل سے خود پوچھے پہلی بار کبھی اس طرح کھائے انگور؟ کبھی اس طرح سوچا میں نے؟ کیوں نہیں سوچا؟ کیوں؟ تمام عبادات ایک طرف ہے مگر یہ سوچ کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ کیوں؟ کیونکہ ایمان کی بیٹری چارج نہیں، بس دیٹس اٹ. اور آپ نے محسوس کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی دور نہیں ہم سے، اس کا جمال، اس کا کمال، اس کی معرفت، اس کی رزاقیت، اس کی خلاقیت میرے آنکھوں کے سامنے ہے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں. اگر ایمان کی حلاوت محسوس ہو رہی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ہے چارج جو کہ وہ ہمارے قلب کے اندر سے عطا کر رہا ہے، وہ دے رہا ہے، کیونکہ قرآن کے اندر اس نے کہا اس کے بارے میں. آگے چلتے ہیں، ایک اور فروٹ لیتے ہیں، کیلے. سبحان اللہ. دیکھیں گرمیوں میں ہر انسان چاہتا ہے چلے بھائی آئس کریم کھا کے آتے ہیں، مختلف قسم کی آئس کریم مشہور ہے، رائٹ. کبھی کیلوں کو اس نظریے سے دیکھا انسان نے؟ سیپریٹ پورے بنچ آئس کریم کے ریڈی میری ٹیبل کے اوپر، کچن کے ٹیبل کے اوپر رکھے، بس 24 گھنٹے اویلیبل ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آئس کریم، انسان جب کیلوں کو پیل کرتا ہے تو اندر نتھنگ بٹ آئس کریم ہے، فروزن آئس کریم، ایسی فروزن آئس کریم جو کہ گرمی میں گلتی نہیں. کس کی قدرت ہے، کس کی طاقت ہے، کیا خوبصورتی ہے، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی. کبھی اس کو شروع سے دیکھے جب تک یہ رائپ ہوتے ہیں، اگر وہ پورا پروسیجر انسان دیکھ لے تو آنکھیں چوندیا جائے، بالکل دنگ رہ جائے ایک دم سے. میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ معجزے ہو رہے ہیں اور انسان کو پتہ ہی نہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد معجزے بند کر دیے. انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان کو علماً دکھاؤ میرے معجزے. اب علماً کوئی ایک ہو، ہزاروں کی تعداد میں پھیلے ہوئے. قرآن سے نے بار بار اس کی طرف اشارہ کیا ہے، بار بار اشارہ کیا ہے کہ دیکھو ان فروٹس کو جب وہ پک رہے ہوتے ہیں. قرآن سے شان کی آیت ہے اذا اثمر وینعی، جب وہ پک رہے ہوتے ہیں کیا دیکھو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا دیکھو، دیکھو میں ملوں گا تمہیں ادھر، میری عظمت ملے گی. اس سے فیضیاب ہونا، اس سے اپنی روحوں کو طاقت دینا، اپنے قلب کو گرمانا، پھر آ کے کھڑے ہونا. وَذَكَرَ رَبِّهِ وَذَكَرَ رَسْمَ رَبِّهِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نامی آیات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. فَصَلَّى، پھر نماز میں پڑھنا. الصلاۃ معراج المومن، شکر کی نماز. یہ سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ سجدہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا. 1000 سجدے سے دیتا ہے انسان کو نجات. وہ شکر کی کیفیت کا سجدہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اس طرح نماز اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس طرح انرجی حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. کیلوں سے فروٹ جو کہ ہر لمحہ ہمارے کچن کی ٹیبل پہ مہیا ہوتے ہیں. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جب کیلوں کو دیکھیں
کھولے اس کو, بولے دل سے سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آئس کریم میرے لیے سامنے, اور ایک طرح سے فروزن جوس ہے, منہ میں ڈالے, کبھی گلاس کے اندر ڈال کے میش کرے, نتھنگ بٹ لکوڈ, تمام کی تمام زمین سے آئی, نو امپیورٹیز ایٹ آل, زیرو امپیورٹیز, تمام کی تمام انرجی, آئرن سب سے زیادہ بنانس میں پایا جاتا ہے, صرف فزیکل انرجی نہیں دے رہا, اب ہم اس سے ایک روحانی انرجی بھی حاصل کر رہے ہیں, کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اپنے دل سے انسان خود پوچھے انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں, ایک فروٹ کو اور لیتے ہیں, اناناس, پائن ایپل. اس کو تو جب بھی میں دیکھتا ہوں میں دنگ رہ جاتا ہوں. ایک ایک پینٹاگون کی صورت کے اندر ڈیزائن دیکھیں اس کا, کتنا خوبصورت ڈیزائن ہے, اتنا خوبصورت گلدستہ ہے. جب بھی میں گھر میں اس کو لے کر آیا, آپ یقین کریں, میں اس کو 1-2 دن تک صرف ڈیکوریشن کے طور پہ دیکھتا ہوں اور رکھتا ہوں بیچ میں. اتنا خوبصورت ڈیکوریشن پیس ہے, اتنا خوبصورت فروٹ ہے, بنچز کی صورت میں نکلتا ہے, اور ایک طرح سے یہ پھول ہے, شروع کے اندر ایک پھول ہوتا ہے چھوٹا سا, وہ پھول بلون کی طرح بڑھتا جاتا ہے میری آنکھوں کے سامنے. زمین ایک مرتبہ میں نے اٹھا کے دیکھی ہاتھ میں, نہ زمین کے اندر پائن ایپل کی مٹھی خوشبو, نہ زمین کے اندر کوئی ایسی چیز. زمین کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کیا کر رہا ہے, جڑے وغیرہ مل کے کیا معدنیات بنا رہی ہے, کس قسم کی انویزیبل فیکٹری ہے نیچے لگی ہوئی ہے زمین کے, کہ وہ ایسا فروٹ میرے لیے نکال رہی ہے, پائن ایپل. سبحان اللہ. اس کو انسان کھولے, اس کی ایک لذت الگ, اس کا ٹیسٹ الگ, اوپر جس طرح خوبصورت سا گلدستہ ٹائپ کا بنایا ہوا ہے پائن ایپل. اس کے ڈیزائن کے اوپر انسان غور کرے, ایک ایک ڈیزائن کے اوپر انسان فدا ہو جائے, اتنی خوبصورتی ہے اس فروٹ کے اندر. ایپل کے ابھی کچھ گرمیوں میں ایک ایپل پیکنگ فارم کے اوپر گیا تھا. آپ یقین کریں, ایک رقص کرنے والی کیفیت نہیں تھی, وہ میری کیفیت تھی. میں ایپل کو دیکھ رہا اور حیران ہو رہا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ چھوٹے چھوٹے درختوں کے اوپر ایپل جو کہ بن رہے تھے, چھوٹی سی شہنائی کی صورت ہوتی ہے اس کی, پیچھے پھول ہوتا ہے, پھول پھولنا شروع ہوتا ہے, پھول, یہ پھول ہے. اگر ایپل کی نیچے کی سائڈ دیکھیں, وہ اس کے پھول تھا شروع کے اندر, اور اوپر جو ٹہنی یہاں سے درخت پہ لگا ہوتا ہے. سبحان اللہ, کون ہے اس کو خوبصورت شیپ دے رہا ہے, خوبصورت شائن دے رہا ہے, کس قسم کی پالش ہوئی ہوئی اس کے اوپر, کس قسم کا ٹیسٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انسان بیچ میں سے سیب کو کاٹتا ہے, بیچ اندر ہے, کہاں سے گئے, باہر سے سیل ہوا ہوا, اندر ہے بیچ. ڈالے کس طرح, کس قدرت ڈالے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. لا الہ الا اللہ. انسان مسلمان جب بولتا ہے دل سے, وہ اس لیے بولتا ہے, کوئی نہیں کر سکتا یہ کام, کوئی ڈاکٹر, کوئی فلاسفر, کوئی ولی, کوئی نبی, کوئی نہیں کر سکتا. یہ طاقت, یہ قدرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں. اس لیے اس نے کہا لا الہ الا اللہ. تو ایپل, اور آپ نے نوٹ کیا کچھ فروٹس اس نے ایسے بنائے کہ جس کی سکن اتار کے کھاتے ہیں, جس طرح بنانا تھا پہلے. کچھ فروٹس ایسے جس کی اوپر کا جو کور ہے وہ گلو ہوا ہے, جس طرح ایپل. کچھ چھلکوں کو ہم کھاتے ہیں, کچھ چھلکوں کو نہیں کھاتے. کچھ چھلکوں کا رزق اور جانوروں کے لیے اور مخلوقات کے لیے رکھا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. سبحان اللہ. امید ہے آپ لوگ مزہ آ رہا ہوگا ان فروٹس کو دیکھ کر, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت. اور جنت کا ایک فروٹ اور, انار. یہ تو میں دنیا کے ڈائمنڈز ایک طرف رکھ دوں, اور اس کو یہ جو ڈائمنڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے اندر, اس کے مقابلے میں ان کو نہ لوں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ ایک جگہ کہتے ہیں یہ جو ڈائمنڈ ہے, سونا ہے, اس کو ہے تو ایک پتھر, ایک معدنیات ہے, اس کو اگر قیمت دی ہے وہ تیری انسان کی آنکھوں نے دی ہے. انسان کی آنکھیں قیمت دیتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو اندر ڈائمنڈز ہیں, کچھ دنوں پہلے میں نے انار کھولا تھا,
اور جب سیدھا کھلتا ہے انار کا، ایک ایک اس کا جو دانہ ہے وہ ڈائمنڈ کی روبی کی مانند چمک رہا ہوتا ہے. ہر ایک کے اندر ایک جو بیج ہے ہوا میں لٹک رہا ہے، آس پاس سورج اس کی بالکل چمکتا ہوا بوٹل، ایک ایک بوٹلز آف سیرپ، ایک ایک سیپریٹ سیل بوٹل آف سیرپ انار کے اندر. یہ بھی پھولتا شروع میں، دیکھیں اوپر پھول کی مانند، پھول کا ایک حصہ رہ جاتا ہے دوسری طرف بن جاتا ہے. میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کا دسترخوان بچھا ہوا ہے. وہ نظر، وہ قلب، وہ ایمان، وہ تعلیم قرآن عظیم شان کی چاہیے کہ جس کے ذریعے انسان اس کو اپنے قلب کے اندر داخل کر سکے. دیکھیں یہی ریزن تھا کہ جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تمام اعراب ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حجرات کے اندر، قالت الاعراب آمنا، تو کیا سمجھتے ہیں نارمل سے سوال پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں یہ لوگ اسلام کے اندر ہیں، انہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ سبحان اللہ آئیے بیٹھیے تشریف رکھیے. نو، اس طرح کا کوئی جواب نہیں. انہوں نے کہا قولوا لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ نہ بولو ایمان لے آئے، کیونکہ ایمان لانے کا پروسیس الگ ہے اسلام کے اندر، ابھی تم نے صرف تسلیم کیا ہے. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. اب آپ سوچیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایمان میرے قلب پہ داخل کس طرح ہوگا؟ بتاتا ہوں آپ کو. وہ اس طرح داخل ہوگا جس طرح ہم محسوس کر رہے ہیں، درجہ با درجہ، مومنٹ بائی مومنٹ. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جمال و کمال اپنے اندر دیکھو گے، آس پاس دیکھو گے، فروٹس میں دیکھو گے، خلاقیات میں دیکھو گے، آسمان میں دیکھو گے، زمین میں دیکھو گے، ہر جگہ دیکھو گے، ان 2500 آیتوں کو جب اپنے قلب کے اندر پرو گے تب ایمان داخل ہوگا قلب کے اندر، تب ہارٹ آپ کا چارج ہوگا. اس چارج ہارٹ کو لے کے انسان کہیں بھی چلا جائے. اگر ڈاکٹر ہے تو وہ پرفیز ڈاکٹر ہوگا، ایمان کی حلاوت کے ساتھ با ایمان ڈاکٹر ہوگا. اگر انجینئر ہے تو با ایمان انجینئر ہوگا. اگر ایک کسان ہے تو ایماندار کسان ہوگا. خواہ دنیا کے کسی بھی سیاستدان ہے تو ایماندار سیاستدان ہوگا. دیکھا آپ نے ناظرین قرآن عظیم شان کا یہ پہلو جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ تر میجورٹی لوگوں نے اس طرح محسوس کیا ہو، اور یہ میں نے نہیں بنائی. قرآن عظیم شان اندر یہ موتی جواہرات پھیلے ہوئے. اولیاء اللہ اور تمام علماء کرام جو ان طور طریقوں سے تفکر کے سے فیضیاب ہوئے، وہ ہے علامہ فیضانی جن کے تصویر آپ میرے پیچھے دیکھ رہے، مولانا اقبال، مولانا رومی اور تمام اولیاء کرام. انہوں نے کہا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان اپنے اندر دیکھے، آس پاس دیکھے. تو ناظرین امید ہے انشاءاللہ ان فروٹس کے ذریعے جو کہ آیا مبارک قرآن عظیم شان کی تذکرہ آیا قرآن عظیم شان کا، اللہ سبحانہ وتعالی بار بار کہا ہے دیکھو ان کو. آج ہمیں ان سے ایمان کی خاص کیفیت، ایک حلاوت پیدا ہوئی ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے ہارٹس کا جو توحید ہے وہ چارج ہوئی ہو. اور یہی ہے توحید جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ ہمیں اس پہ استقامت اور مدامت حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور اس پر قائم اور دائم رکھے. آخر میں انشاءاللہ آج کا پروگرام ختم کرتے ہوئے میں آپ سے ایک چیز کی گزارش کروں گا کہ جب اس طرح غور و فکر کی کچھ ایگزامپلس، چھوٹی سی ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی، اگر روز مرہ اگر آپ محسوس کریں تو اس کو قلم بند کریں، لکھیں، کیونکہ اب ہارٹ انسان کا چارج ہونا شروع ہو رہا ہے. تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیض اور دنیا کے اندر جب بھی آپ زندگی میں اپنے ادھر ادھر کام میں مشغول ہوں گے تو دیکھیں گے اگر کوئی بھی خیال آئے تو اس کو لکھیں، میرے ساتھ کامنٹ میں انشاءاللہ شیئر کریں، اور انشاءاللہ میں اپنے پروگرام میں وہ دوبارہ آپ سب سے شیئر کروں گا، اور ایک ساتھ مل کر اس معرفت کے پلیٹ فارم پہ، توحید کے پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ چلتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام کے اندر اور ہمیں فیضیاب ہونے کی سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.